سوال بھائی امریکہ سے کسی نے کیا ہے، اور یہ سوال اکیلا سوال نہیں ہے، ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں اور اس کا جواب بھی جہاں تک ہو سکا عرض کرتے ہیں۔ غامدی صاحب سے ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں سوال کیا کہ ان کی عمر ہرگز 9 یا 6 سال کی نہیں تھی، اور انہوں نے طبقات ابن سعد کا حوالہ دیا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی محسوس کرنے لگے تھے، لہٰذا حضرت خولہ نے مشورہ دیا کہ وہ شادی کر لیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، اور خولہ رضی اللہ عنہا آئی تھیں اور حاضر ہو کے عرض کیا کہ آپ شادی کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کہا، ان کا ایک کنواری لڑکی ہے اس کا رشتہ ہے، اور ایک شادی شدہ بیوہ ہے اس کا رشتہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ کوئی رشتہ ہے، اور حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہے، اور بیوہ عورت حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہے، اور آپ کے کہنے پہ حضرت خولہ نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے گھر بات کی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری جگہ ہے۔ پتہ چلا کہ عائشہ کا رشتہ کافی مدت پہلے کہیں نہ کر دیا گیا تھا۔ یہ اردو غلط ہو گئی بھیا، جملہ غلط ہو گیا۔ پتہ چلا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ کافی مدت پہلے کر دیا گیا تھا۔ وہ رشتہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے پہلے جبیر ابن مطعم کے ہاں، اس کے بیٹے نے مانگا تھا حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے ہاں کر دی۔ یہ وہ ہستی ہے جو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر میں آئے، کافر تھے اور مارے بھی گئے، لیکن جب طائف سے واپسی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو طالب کے انتقال کے بعد، چونکہ قبائلی نظام تھا، آپ جانتے تھے کہ اب قبیلے کا سردار بن گیا ابو لہب۔ پہلے تو مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اور ابو طالب ان کی پشت پناہی پہ، ان کا چچا ہونے کی بنیاد پہ میں عربوں میں جہاں چاہتا تھا جاتا تھا۔ اب وہ پشت پناہی ہی نہیں رہی، اب چچا رہے نہیں، اب تو جہاں جاؤں گا وہاں کیا ہوگا۔ اور ابو لہب خود مخالف، تو آپ طائف تشریف لے گئے تاکہ دوسرا مرکز اسے بنائیں۔ طائف سے واپسی پہ مکہ والوں نے دروازے ہی بند کر دیے، شہر میں جانے کی اجازت ہی نہیں دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ زید رضی اللہ عنہ انہیں بھیجا اور کہا جاؤ اور مطلب سے بات کرو، اور انہیں کہو وہ میرے والد کے دوست ہیں تجارت کے، تو انہیں کہو ان کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو عبداللہ بڑا اچھا انسان، ایسا اس کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ۔ اس نے اپنے 7 بیٹوں کو اٹھایا، اسلحہ پہنایا، گئے بیت اللہ میں جا کے پناہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ جو انہوں نے احسان کیا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن جب 70 قیدی دیکھے تو پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ متم زندہ ہوتے اور مجھ سے آ کے کہتے کہ ہاؤلاء نتن، ان گندے لوگوں کو آزاد کر دو، میں ان کی بات کی لاج رکھ لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق کے آدمی تھے کہ جو دشمن ہے ابھی مرا ہے، ابھی لڑائی میں آیا تھا بدر میں، اس نے ایک احسان کیا تھا نا، اس کے احسان کا بھی بدلہ چکانا۔ جب خولہ لے کے گئیں رشتہ، حضرت بکر رضی اللہ عنہ جو ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا کر چکے تھے، اخلاق کا درجہ دیکھو، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رشتہ میرے لیے کون سا اچھا ہو سکتا ہے بیٹی کے لیے، لیکن 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ان کی بھتیجی لگتی ہے، تو کیا بھتیجی سے شادی جائز ہے؟ خولہ نے کہا میں پوچھ کے آؤں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ دین میں میرے بھائی اور میری بھتیجی ہے، ہمارا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، دودھ کا کوئی رشتہ نہیں۔ رشتے ظاہر ہے کہ شریعت نے 2 معتبر قرار دی، یا خون کا یا دودھ کا۔
دوسرا حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے اس رشتے کے آنے کے بعد فرمایا کہ میں ادھر زبان دے چکا ہوں متم کو، اور اس اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا ہوا ہے، تو میں پہلے رشتے کے متعلق جا کے پوچھوں گا، اگر وہ توڑتے ہیں بیٹی کے رشتے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ دوں گا، ورنہ میں اپنی زبان کے خلاف نہیں چلتا۔ یہ ہیں اخلاقیات۔ ہمارے ہاں صرف 20-30 ہزار لڑکے کی تنخواہ زیادہ ہو تو ڈگمگانے لگتے ہیں کہ رشتہ تو دیا تھا، ان میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، اور اصل نہیں بتاتے کہ دل میں تمہارے کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ پھر جاتا۔ جب حضرت بکر رضی اللہ عنہ گئے، بات کی اپنی بیٹی کے متعلق، انہوں نے کہا میری طرف سے اجازت ہے، کوئی نہیں، ہم کہیں اور شادی کر دیں گے بیٹے کی۔ یہ بات درست ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لیکن وہ لوگ رخصتی پر راضی نہیں۔ مختصر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا سے نکاح کر لیا، اور 5 سال کے بعد پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ غامدی کہتے ہیں، ارے یار غامدی صاحب کہتے ہیں۔ اس وقت سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی 6 سال کی لڑکی نہیں ہے، بلکہ ان کی عمر 16 اور 19 سال کی تھی۔ بھیا ایسے نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے کہیں گے نا کہ 16 اور 19 سال کی تھی، تو آپ دوسری طرف صحیح بخاری میں جو روایات آتی ہیں ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ محدثین نے جو روایات لکھی ہیں ان کو کہاں لے کے جانا ہے؟ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر 19 سال تھی؟ اب سیدھی طرح کہیں یار، اس زمانے میں بچیوں کے رشتے مردوں سے ہوتے تھے اور عمر کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس سوسائٹی میں ایسے ہی تھا۔ اس سوسائٹی میں اگر یہ عیب سمجھا جاتا، اب ہم اور آپ عیب سمجھتے ہیں نا، اگر اس سوسائٹی میں عیب سمجھا جاتا تو کفار مکہ اتنا شور مچاتے کہ اپنی عمر کو دیکھیں اور بچی کی عمر کو دیکھیں، غالباً خدا کو وہی نازل کرنا پڑ جاتا۔ یہ کیا بات ہے؟ ام المومنین رضی اللہ عنہ 9 سال کی تھی، یقیناً تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی 11 سال کی تھی جب انہوں نے کسی سے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ چھوٹی بچیاں، حتیٰ کہ اس معاشرے میں بچی کی پیدائش پر رشتہ طے ہو جاتا تھا کہ یہ بچی فلاں کے بیٹے کو دی جائے گی۔ سوسائٹی ایسی تھی۔ اس سوسائٹی میں وگرنہ اگر برا سمجھا جاتا تو کوئی ایک شہادت لا دیں کہ عربوں نے اس پر اعتراض کیا۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض تو یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر ہوئے ہیں کہ جب ام المومنین حضرت رملہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہوا اور وہ حبشہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھیں، ان کے شوہر کا وہاں انتقال ہو گیا، حبشہ کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے وکیل بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رشتے وکلا کے ذریعے ہوئے ہیں، براہ راست ایجاب و قبول نہیں ہوا۔ ایک یہ رشتہ تھا، اور آپ نے خالد بن سعید اموی کو غالباً بھیجا تھا، یا کتابوں میں دیکھ لیجئے جو نام لکھا آسانی سے مل جائے گا۔ وہ گئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایجاب و قبول کیا۔ مکہ میں شور مچ گیا کہ ابو سفیان تمہاری بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے شادی کر لی، یہ کیا ہو گیا؟ ابو سفیان اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان چپ رہے، اور پھر بس ایک جملہ انہوں نے کہا، وہ سردار تھے نا، بس ایک جملہ ہی بس ان کا کافی تھا۔ انہوں نے کہا میری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آیا ہے کہ ایسے رشتوں پہ نہ کی نہیں جا سکتی، بس یہ کہا۔ اعتراضات تھوڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تو یہ اعتراض تھوڑا ہے کہ احرام میں آئے ہیں، ابھی اونٹوں سے اترے ہیں، ابھی بجائے عمرے کے کہتے ہیں پہلے میرا نکاح کرو۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی زیادہ تھی، اور پھر یہ شادی کیسے ہو گئی تھی؟ کوئی اعتراض نہیں۔ ہم چونکہ اب اس سوسائٹی میں ڈھل گئے ہیں نا، ہمارے سوچ کے پیمانے 20ویں اور 21ویں صدی کے قائم ہوئے ہیں نا،
اور ہم متاثر ہیں ذہنی طور پہ انگریزوں کے قوانین کے اور ان چیزوں کے، اس لیے ہمیں یہ باتیں چھمبا لگتی، اور یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ جو لوگ اس بات کو اٹھاتے ہیں، وہ غامدی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، بہت پڑھے لکھے لوگ اس بات کو اٹھاتے ہیں اور انگریزوں کو، مستشرقین کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک اعتراض نہیں ہے۔ اس پورے گروہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ حدیث پہ اعتماد اٹھایا جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ بخاری میں جو 9 سال کی روایات آتی ہیں، ان پہ روایات پہ اعتماد، پھر بخاری پہ تنقید، امام بخاری رحمۃ اللہ پہ تنقید، تو پھر حدیث پہ تنقید۔ ہم نہیں کہتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ سے کوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث میں غلطیاں بعض جگہ پر کی ہیں، پر ایسی ٹیکنیکل ہیں جنہیں محدثین خود گنتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ مثلا مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے رشتہ مانگا ان کی بیٹی کا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ام المومنین ام حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہ حبشہ میں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، ابو سفیان مکہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس رشتے کو ابو سفیان سے مانگ کیسے سکتے تھے؟ مسلم کی روایت آتی، سارے محدثین لکھتے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی ہے راوی کو، یہ نہیں ہے کہ اس کی تنقید سے ہم بے خبر ہوں یا وہ ایسی، لیکن جو لوگ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کے متعلق ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محقق آدمی جب سیرت عائشہ لکھی ہے نا، ساری پڑھ جاؤ، اس مسئلے سے صرف نظر کر گئے۔ یہی چیزیں اگر کرنی ہیں، ایسے معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہم نے حوالہ دیا، اب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہاں لے جائیں گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر اگر کسی نے لکھنا ہونا تو ایک مضمون لکھے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی مغفرت کے لیے کیا کیا نیکیاں کی، یہ ابھی تک کسی نے جمع نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہانہ ڈھونڈتے تھے، یہ اردو محاورے کے مطابق کہہ رہا ہوں، ویسے نہیں، یعنی مطلب یہ کہ کہیں سے مجھے مغفرت کی کوئی امید لگے اور میں وہ کام کروں تاکہ اللہ کیا میری بخشش ہو جائے، خدا کا خوف اتنا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ہیں اور کہا علی آپ جانتے ہیں میں عمر کے اس حصے سے گزر چکا جب شادی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت میں لوگوں کے رشتے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، لیکن میرا رشتہ فائدہ دے گا، میری اولاد کے رشتے فائدے دیں گے۔ میں اللہ کے یہاں شفاعت کروں گا ان لوگوں کی جو میری اولاد کے ساتھ جن کے رشتے ہیں، مراد یہ تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہیں، ان سے میری شادی کرا دیں۔ یہ واقعہ کچھ کہیں شیعہ سنی دونوں کہیں نکال سکتے ہیں؟ کتنی عمر تھی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اتنی محبت تھی اپنی بہن ام کلثوم سے کہ اپنی بیٹی کا نام بھی اپنی بہن کے نام پہ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بیٹی سے پوچھ لوں، فرمایا ضرور۔ گھر جا کے جب یہ بات ہوئی تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا یہ رشتہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میری بیٹی اس پہ راضی ہے اور میں بھی راضی۔ رشتہ ہو گیا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حسن اٹھو اور اپنی بہن کا نکاح، اس کا خطبہ پڑھو۔ حسن رضی اللہ عنہ کا جنہوں نے رشتہ دیا ہے وہ خطبہ پڑھیں۔ کہہ سکتے تھے بڑے آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو گئے، گویا ناراض ہو گئے، پھر انہوں نے اٹھ کے منایا والد کو، ان کا اچھا ابا آپ راضی، آپ خوش رہیں، میں خطبہ پڑھ دے، نکاح کر دے۔ اس کو کہاں لے جانا ہے؟ آپ چھپا سکتے ہیں، کیوں جھوٹ بولیں؟ اصل مسئلہ جو ہے نا مختصراً اس کی جڑ یہ ہے کہ حدیث سے اعتماد اٹھاؤ۔ جب حدیث سے اعتماد اٹھے گا تو پھر اس کے بعد جتنی احادیث میں یزید کی مذمت آئی ہے یزید کو اوپر اٹھاؤ، جتنی احادیث میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت آئی ہے ان احادیث کو ختم کرو۔ پھر حدیث پہ اعتماد اٹھا کے
براہ راست قرآن سے استنباط کر کے دین کی ایک نئی تعبیر شروع کرو۔ قرآن نے کہا ہے کہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ 4 مہینے 10 دن خدا نے کیوں کہا ہے؟ اس میں اب ایک اور بات شامل ہے۔ اللہ نے تو کئی وجہ سے کہا ہے نا۔ اچھا، اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ چیک ہو جائے کہ اس کے خاتون کے ہاں کوئی ولادت تو نہیں ہے، عقل ٹھکانے ہے۔ جب یہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مہینے میں ہی پتہ چل جاتا تھا خواتین کو کہ یہ امید سے ہیں۔ 4 مہینے 10 دن خدا نے کیوں رکھا ہے؟ خدا نے کوئی بھی حکمت اس میں رکھی ہو۔ یہ سارے غامدی صاحب اور ان کے جو لوگ تھے، یہ جب جمع ہوئے نظریاتی کونسل میں، تو انہوں نے کہا اب تو 4 مہینے 10 دن کی مدت ہی نہیں رہی، عورت ایک عدت میں کوئی وقت نہ گزارے، صبح اگر انتقال ہو گیا ہے شوہر کا تو مشین سے چیک کر لیا جائے، شام کو چاہے وہ دوسرا نکاح کر لے۔ اللہ نے 4 مہینے 10 دن کہا ہے، پوری امت زور لگا لے 4 مہینے 9 دن اور 11 دن نہیں کر سکتی، اور آپ نے یہ قانون پاس کیا تھا جسے محمد خان شیرانی نے آ کے تبدیل کیا۔ یہ دین خدا کا دین ہے یا مذاق ہے کہ جو مرضی اس میں کرتے رہو؟ پھر جب یہ ہو جائے تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو صحابیت سے خارج کرو۔ یہ پوری ناسبیت ہے، اور ان کا ایم ہے، یہ ایک چیز آپ نے پیش فرمائی ہے، یہ باقی سارے اس کے لوازمات۔ ان سے یزید کے متعلق بات کرو، یزید جیسا امیر المومنین ہی کوئی نہیں تھا۔ سیدنا حسین ابن علی اور کربلا کے متعلق بات کرو، رضی اللہ عنہ، وہ سارے خطاب پہ تھے۔ حسین رضی اللہ تو صحابی بھی نہیں تھے، ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر اتنی نہیں تھی۔ یہ سب اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کا انکار کیا جائے۔ یہ وہی فتنہ ہے جو پرویز کا تھا، پرویز نے یہی کیا تھا۔ ایوب خان چونکہ معتمد تھے، جیسے مشرف اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اسے رسوا فرمائے، وہ بدبخت جھوٹ بکتا رہا، دین کا دشمن رہا ہمیشہ، خدا کا غضب اس پہ نازل ہو۔ اس نے بھی انہی لوگوں کو پروان چڑھایا جو حدیث کا انکار۔ پرویز ایوب خان کی، اسی لیے تو نکاح نامے میں لکھا گیا کہ پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے دوسرے نکاح کے لیے۔ اچھا، اجازت لے لی ہے تو وہ اجازت کا نمبر کیا ہے؟ فلاں ہے فلاں ہے۔ کس نے بھی دوسری شادی سے مردوں کو روکا ہے؟ کیوں اجازت دیں؟ وجہ شریعت نے جب ایک چیز نہیں کی، اب کیوں سے نکاح نامے میں اور ملک کے قوانین میں داخل کر سکتے ہیں؟ اور اب اتنی طاقت ہے ان میں کہ کوئی اسے کینسل تو کرا کے دیکھے۔ عورت کو طلاق کا اختیار، اتنی عقل نہیں تھی۔ علماء اس وقت ہنستے تھے، مفتی حضرات، تو بالکل ٹھیک ہنستے تھے، کہتے تھے دیکھو ان کو نکاح کی مجلس ہے، ایک آدھے گھنٹے کی 15 منٹ کی، شوہر نے کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دیتا ہوں۔ فرض کر لیجئے کہ 5 بجے اس نے کہا کہ جی میں نے قبول کی، 5:05 پہ دلہن اندر سے آ گئی اور اس سے کہا میں تمہیں طلاق دیتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں اسی مجلس میں لڑکی آ کے طلاق دے تو پھر تو ہے۔ اگر وہ مجلس ختم ہو گئی، کھانے کے لیے اٹھ گئے سارے لوگ، لڑکی کا اختیار ختم ہو گیا۔ تو علماء ہنستے تھے، کہتے تھے اتنا بھی انہیں نہیں پتا، اور عورت کو اختیار ہے طلاق کا، تو یار وہ تو 15-20 منٹ کے لیے اختیار ہے یا آدھے گھنٹے کے لیے اختیار ہے، اس کے بعد اختیار کہاں گیا؟ یہ علم ہے ان کا، اور دخل دینے چلے ہیں اس میں کہ حدیث شریف کا انکار کریں۔ یہ سارا ایک گروہ ہے، بچنا چاہیے۔